बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में गवर्नर हाउस सिंध का तस्करा करेंगे और इस इमारत की तामीर और तारीखी अहमियत के हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। कराची में जो तारीखी अहमियत की हामिल खूबसूरत, दिलकश और वसी इमारतें मौजूद हैं, इनमें एक इंतहाई अहम इमारत गवर्नर हाउस कराची है। ये इमारत अपनी तामीर के बाद कभी गवर्नमेंट हाउस कहलाई, कभी कमिश्नर हाउस कहलाई, कभी उसे ऐवान सदर कहा गया, कभी इस इमारत को गवर्नर जनरल हाउस के नाम से पुकारा गया और कभी ये इमारत गवर्नर हाउस ही कहलाई। ताहम गुज़िश्ता तकरीबन 5 दहाइयों से ये इमारत गवर्नर हाउस ही है। ये इमारत कराची के मशहूर पोलो ग्राउंड पार्क के बराबर और ऐवान सदर रोड पर वाक़या है। इस इमारत की तर्ज तामीर हमें यूरोप और इंडियन तर्ज तामीर के इम्तजाज का पता देती है। दोनों मंजिला इमारत को ड्रेसेट स्टोन और आरसीसी भीम और स्लैब के जरिए मजबूत बनाया गया है। 32 एकड़ अराजी पर मुहित इस वसी व अरीज इमारत के ऐन दरमियान में अंग्रेजी हुर्फ यू की शक्ल में एक शानदार मेंशन भी तामीर किया गया है। इस वक्त इमारत के 4 दरवाजे हैं। पहले मरकजी दरवाज़ा होली ट्रिनिटी चर्च के बिल मुकाबिल अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़या था, लेकिन अब मरकजी दरवाज़ा ऐवान सदर रोड पर है। गवर्नर हाउस के चारों जानिब एक बुलंद हिफाजती दीवार दरख्तों से घिरी हुई है। इस इमारत की तामीर में ड्रेसिड गिजरी स्टोन इस्तेमाल हुआ, जबकि बुनियाद के लिए ढोलपुर से लाया गया पत्थर इस्तेमाल किया गया। जी नाजरीन, सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में इस इमारत की तामीर जिस जगह शुरू की, उस वक्त ये जगह मिलिट्री कैंप की मरकजी सड़क विक्टोरिया स्ट्रीट पर वाक़या थी, जिसका तस्करा इमारत के पोर्च पर नस्ब संगे मरमर की तख्ती पर मिलता है, जहां ये लिखा है कि ये इमारत सिंध के फातेह और गवर्नर सिंध सर चार्ल्स नेपियर ने तामीर की। शुरू में ये एक मंजिला इमारत थी। चार्ल्स नेपियर की रिटायरमेंट के बाद हुकूमत ने इस जायदाद को कमिश्नर सिंध की रिहाइश गाह के लिए 4800 रुपये में ख़रीदा। जब सिंध का बम्बई के साथ अलहाक हुआ और अंग्रेज़ों की तरफ से सिंध में गवर्नर के बजाय कमिश्नर तैनात किए जाने लगे, तो उनकी रिहाइश के लिए भी ये इमारत इस्तेमाल होने लगी। लेकिन जब 1936 में सिंध को बम्बई से दोबारा अलग किया गया और सिंध को सूबे का दर्जा दिया गया, तो बाद में ये इमारत गवर्नर्स की रिहाइश गाह के लिए मुख्तस कर दी गई। जिस जगह आज गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस और चीफ सेक्रेटरी हाउस हैं, वो बाद में सिविल लाइन्स कहलाई और शुरू से ही ये अराजी बरतानवी अफसरान के तसरफ में रही। 1856 में सिंध के कमिश्नर जॉन जैकब ने गवर्नर हाउस के वस्ती हिस्से में ऊपरी मंजिल का इजाफा किया। कहा जाता है कि ये जैकबाद में उनकी अपनी रिहाइशगाह की ऊपरी मंजिल से मिलती जुलती थी। 1920 तक इस इमारत की साख्त में कोई अहम तब्दीली नहीं हुई। ताहम 1906 में प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स की आमद के मौके पर यहाँ मुकम्मल तौर पर बरकी निज़ाम निस्ब किया गया था, जिसमें पंखों की फिटिंग भी शामिल थी। सिंध को सूबे का दर्जा दिए जाने के बाद यहाँ आने वाले पहले गवर्नर सर सरलेंस लिट ग्रैम थे, जो 1936 से लेकर 31 मार्च 1941 तक यहाँ मुकीम रहे। उसी दौरान इस इमारत को नए सिरे से तामीर करने का मंसूबा बना, क्योंकि सर चार्ल्स नेपियर की बनाई हुई असल इमारत खस्ता हालत में थी और महफूज रिहाइश नहीं रही थी। इमारत का डिज़ाइन इंडिया की हुकूमत के कंसल्टिंग आर्किटेक्ट रॉबर्ट टी रिसल ने तैयार किया था। जी नाज़रीन, बहुत दिलचस्प और बड़ी अहमियत की हामिल बात यह है कि एक अलहदा सूबे के तौर पर गवर्नर हाउस सिंध की तामीर सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से एक संगे मील साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद से ही बरे सग़ीर में सूबाई खुद मुख्तारी की शुरुआत हुई। नए तामीर शुदा गवर्नर हाउस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब 2 नवंबर 1939 को मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद की मौजूदगी में गवर्नर सिंध लैंस लिट ग्रैम ने इसका संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ां सर एच डाओ गवर्नर बने और 14 जनवरी 1946 तक तकरीबन 5 साल यहाँ मुकीम रहे। उनके बाद फ्रांसिस मेडी गवर्नर सिंध बनी और क़याम पाकिस्तान तक यहाँ ठहरे। बाद में गवर्नर हाउस सिंध को गवर्नर जनरल हाउस भी करार दिया गया। ताहम गवर्नर जनरल हाउस का ये स्टेटस जल्द ही तब्दील हो गया, जब 1956 में नए आइन के तहत सरबराह रियासत गवर्नर जनरल से सदर में तब्दील हो गया और यूँ इमारत यानी गवर्नर हाउस ऐवान सदर बन गई।
اس کے بعد دوبارہ تبدیلی آئی اور ملک کا دارالحکومت کراچی سے منتقل ہو گیا اور صدر کو نئے دارالحکومت میں قیام کرنا پڑا، لہذا اب یہ جگہ ایوان صدر نہیں رہی تھی، لہذا ایک مرتبہ پھر اس عمارت کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ ملک کے سیاسی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے ساتھ 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان 1 یونٹ قرار دیا گیا اور اس کے نتیجے میں تمام صوبے اور علاقے ایک انتظامی یونٹ کے تحت آ گئے جس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں تھا، لہذا گورنر اور وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان لاہور میں مقیم رہے اور 1960 میں دارالحکومت کے راولپنڈی منتقل ہونے کے بعد کراچی میں اس تاریخی گورنمنٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کے لیے کوئی VVIP شخصیت نہیں رہی تھی۔ 1970 میں 1 یونٹ کے خاتمے پر صوبہ سندھ کو بحال کر دیا گیا اور یہ عمارت گورنر ہاؤس بن گئی اور اسی طرح ایک بار پھر اسی جگہ واپس آ گئی جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ جی ناظرین، گورنر ہاؤس کی یہ عمارت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ رائل سوٹ اور دیگر اہم شخصیات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی حصے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح بھی رہائش پذیر رہ چکی ہیں۔ پہلی منزل پر دربار ہال واقع ہے۔ اس دربار ہال میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور حکومت کے وزراء مشیران اسی دربار ہال میں تقریب حلف برداری میں شرکت کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے 23 مارچ کے دن حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف شخصیات کے لیے اعلان کردہ سول ایوارڈ بھی اسی دربار ہال میں دیے جاتے ہیں۔ پریس کانفرنسز اور میڈیا سے براہ راست گفتگو بھی یہیں پر کی جاتی ہیں۔ اسی دربار ہال کی تاریخی شاہی نشست شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کے لیے تعمیر کی گئی تھی جب انہوں نے 1876 میں پرنس آف ویلز کی حیثیت سے کراچی کا دورہ کیا تھا۔ 1911 میں یہ نشست ملکہ میری کے بھی زیر استعمال رہی۔ اگست 1947 میں پاکستان کی آزادی اور کراچی کے دارالحکومت بننے کے بعد یہ عمارت پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ بن گئی۔ اسی عمارت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ اس وقت سے یہ عمارت گورنر جنرل ہاؤس کہلائی اور قائد اعظم کے آنے کے بعد پاکستان کے تمام گورنر جنرل کی سرکاری رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی۔ قائد اعظم ستمبر 1948 میں اپنی وفات تک اس عمارت میں مقیم رہے۔ 1956 میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے اسے صدر پاکستان میں بدل دیا گیا اور یوں ملک کے آخری گورنر جنرل اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے منتخب صدر بن گئے۔ اس کے بعد سے یہ عمارت ایوان صدر بن گئی۔ جی ناظرین، 1970 سے پہلے ہی کراچی پاکستان کا دارالحکومت نہیں رہا تھا اور وفاقی حکومت اسلام آباد منتقل ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 یونٹ کے خاتمے اور صوبوں کی بحالی کے بعد کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت قرار پایا اور یہ عمارت جولائی 1970 سے تاحال گورنر ہاؤس ہی کہلاتی ہے۔ 1962 میں ملکہ الزبتھ نے کراچی کا دورہ کیا تو ان کی رہائش کے لیے گورنر ہاؤس میں خصوصی انتظامات کیے گئے اور 2 ماہ کی مسلسل تزئین و آرائش کے بعد ان کی رہائش کے لیے ایک علیحدہ کمرہ تیار کیا گیا۔ اس کمرے میں تمام جدید سہولتیں فراہم کی گئیں تاکہ ملکہ عالیہ انتہائی شان و شوکت اور احتشام کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہو سکیں۔ پاکستان کے آئین کے اعتبار سے گورنر کی پوزیشن بالکل واضح ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق گورنر صوبائی حکومت کا سربراہ کہلاتا ہے اور اس کی تقرر وزیر اعظم پاکستان کی مرضی سے صدر پاکستان کرتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ایک رسمی عہدہ ہوتا ہے، یعنی گورنر کے پاس وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ اختیارات نہیں ہوتے، جبکہ کابینہ کے ارکان، مشیران اور معاونین خصوصی بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ تاہم وفاقی سطح کے حوالے سے صوبے کے کچھ اختیارات گورنر کو حاصل ہوتے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں متعدد بار ایسے مواقع آئے جب صوبائی گورنروں کو اضافی اور مکمل اختیارات دیے گئے، خاص طور پر اس صورت میں جب صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہو، تب انتظامی اختیارات براہ راست گورنر کے پاس ہوتے ہیں۔ 1958 سے 1972 اور 1977 سے 1985 کے مارشل لاء کے دوران صوبے کے گورنرز کو وسیع اختیارات حاصل رہے۔ اسی طرح 1999 سے 2002 کے درمیان بھی گورنر راج نافذ رہا اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کی جگہ تمام تر فیصلے گورنر ہاؤس میں ہوتے رہے۔ سندھ میں 2 مرتبہ براہ راست گورنر راج نافذ کیا گیا، جن کے دوران 1951 سے 1953 کے دوران میاں امین الدین اور پھر اس کے بعد 1988 میں جنرل رحیم الدین خان گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے اور تمام تر اختیارات انہیں حاصل رہے۔ جی ناظرین، آئیے اب صوبہ سندھ کے گورنروں کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
گورنر ہاؤس کی حالیہ تاریخ میں سندھ کے سب سے پہلے گورنر شیخ غلام حسین ہدایت اللہ تھے، جنہوں نے 16 اگست 1947 کو گورنر کا قلمدان سنبھالا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان وہ واحد خاتون ہیں جو صوبہ سندھ کی 15 فروری 1973 سے 28 فروری 1976 تک گورنر کے عہدے پر فائز رہیں۔ اب تک سب سے زیادہ اس عہدے پر فائز رہنے کا اعزاز ڈاکٹر عشرت العباد خان کو حاصل رہا، جو 27 دسمبر 2002 سے 9 نومبر 2016 تک فرائض انجام دیتے رہے۔ اب تک 29 شخصیات گورنر سندھ کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ ان میں جارج بکسنڈال وہ واحد غیر مسلم شخصیت ہیں جنہوں نے 2 مئی 1953 سے 12 اگست 1953 تک گورنر سندھ کی حیثیت سے مطمئن رہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی، محترمہ شیلا رضا وہ واحد خاتون ہیں جو 9 نومبر سے 11 نومبر 2016 تک قائم مقام گورنر رہیں، جبکہ آغا سراج درانی اب تک 3 مرتبہ قائم مقام گورنر رہ کر ریکارڈ قائم کر چکے ہیں اور آج کل بھی قائم مقام گورنر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے گزشتہ 75 سالہ تاریخ میں صوبہ سندھ میں بالترتیب گورنر سندھ رہنے والی شخصیات میں شیخ غلام حسین ہدایت اللہ، شیخ دین محمد، میاں امین الدین، جارج بکسنڈال، حبیب ابراہیم رحمت اللہ، نواب افتخار حسین، رحمان گل، ممتاز بھٹو، میر رسول بخش ٹالپور، بیگم رانا لیاقت علی خان، نواب محمد دلاور خان جی، عبد القادر شیخ، جنرل ایس ایم عباسی، جنرل جہانداد خان، اشرف ڈبلیو تابانی، جنرل رحیم الدین خان، قدیر الدین احمد، فخر الدین جی ابراہیم، محمود ہارون، حکیم محمد سعید، کمال اصفر، جنرل ریٹائر معین الدین حیدر، ممنون حسین، عظیم داؤد پوتا، محمد میاں سمرو، ڈاکٹر عشرت العباد خان، چیف جسٹس ریٹائر سعید الزماں صدیقی، محمد زبیر اور عمران اسماعیل شامل ہیں، جبکہ آج کل سندھ کے گورنر کامران ٹسوری ہیں۔ محمود ہارون اس فہرست میں وہ واحد شخصیت ہیں جو 2 مرتبہ گورنر سندھ کے عہدے پر فائز رہے، پہلی مرتبہ 6 اگست 1990 سے 18 جولائی 1993 تک، جبکہ دوسری مرتبہ 23 جنوری 1994 سے 21 مئی 1995 تک گورنر سندھ رہے۔ جی ناظرین، گورنر ہاؤس ہو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان عمارتوں کے مکین بدلتے رہتے ہیں اور تاریخ کا حصہ بنتے جاتے ہیں، لیکن یہ عمارتیں اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اپنی جگہ قائم و دائم رہتی ہیں، لیکن ان عمارتوں میں بسنے والے بھی ان عمارتوں کی طرح تاریخ کا ہی حصہ بن جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔